بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل لرننگ وتھ شاہ. ویورز, آج ہم انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. 9th کلاس کی بایولوجی کے فرسٹ چیپٹر کی جو ٹاپک ہے وہ ہے کیریئرز ان بایولوجی. میں یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ہے یہ ہم کیریئرز ان بایولوجی اس کو پڑھیں گے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی بایولوجی کے اندر فیلڈس ہیں, جتنی بھی شعبات ہیں, تو وہ کون کون سے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, آپ کو ایک بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب ان جتنے بھی فیلڈز ہیں ان کو پڑھ لیں گے تو آپ نے کون سے پروفیشن کا انتخاب کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو فوکس کرنا ہے اور پھر اس کے لیے تجربہ کرنی ہے. اور اسی طرح ایک مقصد ہونا چاہیے آپ کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے پھر بھرپور کوشش کرنی ہے. تو اسٹوڈنٹس, ہم جو ہے کیریئر ان بایولوجی میں یہ بات کرتے ہیں کہ بایولوجی کے اندر کون کون سے فیلڈ ہیں, کون کون سے پروفیشن ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فیلڈ آف میڈیسن اینڈ سرجری. میڈیسن اینڈ سرجری. تو جب ہم بات کرتے ہیں اس فیلڈ کی تو میڈیسن کا مطلب ہوتا ہے ہیومن بینگ کی ڈیزیزز کو ڈائگنوز کرنا اور ان کی ٹریٹمنٹ کرنا. جتنی بھی ہیومن ڈیزیزز ہیں ان کا ڈائگنوز کرنا, ان کی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ, یہ فیلڈ آف میڈیسن ہے. یعنی انسانی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی تشخیص کرنا, بیماری کو پکڑنا, اس کے لیے میڈیسن تجویز کرنا, اس کا علاج کرنا, اس کے پریونشن میجر بتانا, تو یہ فیلڈ آف میڈیسن میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جو سرجری ہوتی ہے, سرجری اس میں جو ڈیفیکٹو پارٹ ہوتے ہیں, جو آپ کے خراب جو اعضاء ہوتے ہیں, ان کو کیا کیا جاتا ہے, ان کو ایک سرجن جو ہے یا تو وہ ان کو ریپلیس کرتا ہے یا ان کو ریموو کرتا ہے یا ان کو ریپیئر کرتا ہے. یعنی سرجری میں جو آپ کے ڈیفیکٹو پارٹ ہوتے ہیں ان کی ڈائسیکشن کی جاتی ہے, ان کو جوڑا جاتا ہے, ان کو یا ریپیئر کیا جاتا ہے, ٹھیک کیا جاتا ہے, یا ان کو بالکل نکالا جاتا ہے, یا ان کی جگہ دوسرا اعضاء لگایا جاتا ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. فار ایگزامپل, اگر کڈنی کے اندر کوئی کڈنی سٹون ہے, اس کو ہم نے کیا کیا, سرجری کے لیے اس کو ریموو کر دیا. کس کو ریموو کیا ہم نے؟ کڈنی سٹون کو. اب کڈنی سٹون جو ہے اس کے اندر جو کڈنی سٹون تھا, کڈنی سٹون جو پتھری تھی, اس کو ہم نے کیا کیا, ریموو کیا. اچھا, اسی طرح فار ایگزامپل ایک بندے کا کڈنی جو ہے کڈنی فیلئر ہو گیا, رینل فیلئر بھی کہتے ہیں اس کو, اس کا گردہ خراب ہو گیا بالکل, اب بالکل کام نہیں کر رہا ہے, تو اس کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو بالکل ریپلیس کیا جاتا ہے. اب اگر اس کو کوئی بندہ جو ہے اگر گردہ دے رہا ہے, اس کا دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں ایک آدمی کے, اس کو کوئی کڈنی دے رہا ہے اس کی فیملی سے, تو اس کی جگہ ڈاکٹر جو ہے وہ نیا گردہ جو ہے اس کی جگہ ریپلیس کر کے لگا رہے ہیں. اچھا, تو کڈنی کو ریموو کرتے بھی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کا ایک کڈنی ٹھیک ہے, ایک کڈنی خراب ہو گئی, تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کڈنی کو نکالنا ہے, تو وہ اس کے کیا کر رہے ہیں, نکال لیں گے. اسی طرح کڈنی کے اندر کڈنی سٹون ہے, تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, اس کو کڈنی سٹون. اسی طرح گال بلیڈر جو ہے اس کے اندر سٹون ہوتے ہیں, تو گال بلیڈر کو کیا کرتے ہیں, پھر وہ ڈاکٹر بالکل ریموو کر کے نکال لیتے ہیں, بالکل ریموو. اچھا, اسی طرح اگر آپ کے گردے کے اندر کوئی انفیکشن ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی کڈنی سٹون ہے, تو ڈاکٹر نے کیا کیا ہے, اس کے اندر سے کڈنی سٹون جو تھا وہ نکالا ہے, تو اب اس کو دوبارہ ریپیئر کر کے لگا لیے. اور ریپلیس کی اگر بات کی جائے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹر, فار ایگزامپل گردہ بالکل خراب تھا, نکارا ہو چکا تھا, ایک ٹھیک تھا, ایک بالکل نکارا, تو ڈاکٹر نے کیا کیا, اس کو بالکل نکال کر ایک بندہ اس کو کوئی گردہ اس کی فیملی میں سے کوئی گردہ اس کو دے رہا ہے, تو وہ گردہ اس کی جگہ کیا کر لیں گے, نیا لگا لیں گے. اسی طرح ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, تو وہ کیا کیا جاتا ہے, ریپلیس کیے جاتے ہیں, اس کو خراب کو نکالا جاتا ہے, اس کی جگہ نیا لگایا جاتا ہے. تو یہ تھا فیلڈ آف میڈیسن اینڈ سرجری. اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے, بایولوجی کا اسٹوڈنٹ جو ہے, وہ ایف ایس سی کے بعد یعنی ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ
کے بعد یعنی ایف ایس سی کے بعد جس نے 11ویں اور 12ویں میں بایولوجی پڑھی ہو تو وہ اس کے بعد اس پیشے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں MBBS. یعنی ایک اسٹوڈنٹ جس نے ایف ایس سی میں بایولوجی پڑھی ہو تو وہ پھر اس فیلڈ آف میڈیسن اینڈ سرجری میں جانے کے لیے MBBS میں ایڈمیشن لے گا، یعنی بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سرجری میں. تو یہ فیلڈ جو ہے اس میں ایک آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے امیونٹی کی، اپنی کمیونٹی کی، اسی طرح انسانیت کی وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ فشریز سے. فشریز کا فیلڈ ہے یہ ریلیٹڈ ہے پروڈکشن آف فش سے. جو ایک فشری مینیجر ہوتا ہے، جو ایک پروفیشنل ہوتے ہیں، تو وہ فش جو ہے وہ فش ہیچریز میں کام کرتا ہے. اب وہ کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ وہ فش کی ہیبیٹیٹ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی فوڈ ریکوائرمنٹ کے بارے میں، ان کی ڈیزیز کو دیکھتے ہیں، ان کے جو اور باقی جو ریپروڈکشن ہے، ان کی بریڈنگ وغیرہ. تو یہ سارا کچھ فش کی جو ہے پروڈکشن کو انہانس کرنے کے لیے، اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے، اس کی کوانٹٹی کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارا جو ہے یہ فیلڈ جو ہے فشریز سے ریلیٹڈ ہے. اس میں جو ہے یہ جو فش جو ایک اسٹوڈنٹ ہے بایولوجی کا، وہ یعنی زوالوجی میں BS یا ماسٹر ڈگری کے بعد جو ہے وہ اس فیلڈ کو اڈاپٹ کر سکتا ہے اور وہ ایز اے فشری مینیجر یا فش ہیچریز کے اندر وہ اپنے پروفیشن جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کیا کریں گے؟ یہ صرف فش کی پروڈکشن کو، اس کی کوالٹی کو، فش کی کوالٹی کو، فش کی کوانٹٹی کو انہانس کریں گے. اور اس طرح جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ فش جو ہے انسانوں کے لیے ایک غذائی ضرورت ہے، تو فوڈ ریکوائرمنٹ کے طور پر یہ ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یعنی فشز سے ریلیٹڈ ہے یہ فشریز کا. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یعنی ایف ایس سی میں جو بایولوجی پڑھے گا، اس کے بعد جو زوالوجی میں وہ کیا کرے گا؟ وہ BS کرے گا یا ماسٹر ڈگری جو ہے وہ لے گا، تو اس کے بعد وہ فشریز کے ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. تو نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر میں ہم ڈفرینٹ کراپس اور اسی طرح لائف سٹاک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. ایگریکلچر جو ہے مختلف پاکستان کے اندر یہ ایگریکلچر میں مختلف یونیورسٹیاں جو ہے ایگریکلچر میں ڈگریاں دیتی ہیں. BS کرتے ہیں، ایگریکلچر میں ماسٹر کرتے ہیں. ایگریکلچر میں کراپس کی ڈفرینٹ کراپس جو ہیں اس کی پروڈکشن کو بہتر بنایا جاتا ہے. کراپ سے ریلیٹڈ ڈیزیز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں مختلف قسم کی جو انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ جتنی بھی جو ادویات ہیں ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. اور اسی طرح ڈفرینٹ کراپس جو ہے ان کو یعنی ایسا بنایا جاتا ہے تاکہ ان سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے، زیادہ سے زیادہ جو ہے غذائی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اسی طرح لائف سٹاک کے بارے میں یعنی لائف سٹاک کی جو کوالٹی ہے اور کوانٹٹی ہے اس کو انہانس کرنے کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. اب ایگریکلچر جو ہے ڈفرینٹ جو ہے یونیورسٹیز کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، اور ایک جو ایگریکلچرسٹ ہے وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح ان میں کام کر سکتے ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں، فوڈ انڈسٹریز میں، اور اسی طرح جتنے بھی جو اینیمل، اسی طرح اینیمل کے بارے میں بھی، کیونکہ ان کی جو ہے کوالٹی کو انہانس کیا جاتا ہے اس میں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ میٹ کی ضروریات، اسی طرح ملک کی ضروریات جو ہیں وہ ہماری پوری ہو سکیں. تو یہ ایگریکلچر جو ہے یہ اس طرح مختلف شعبوں میں کام کر سکتے ہیں. اینیمل ہسبینڈری جو ہے ویٹرنری سینٹر میں یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ان چیزوں کی یعنی ضروریات ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ جو کراپس کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہو سکے. اسی طرح لائف سٹاک جو ہے ان سے زیادہ میٹ اور ان سے زیادہ ہمیں فائدہ ہو سکے. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد یعنی BS میں ایگریکلچر یعنی BS ایگریکلچر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر مختلف یونیورسٹیز جو ہیں یہ بیچلر ڈگری جو دیتی ہیں. تو نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینیمل سائنس. اینیمل سائنسز. اینیمل سائنسز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایگریکلچر ہی کی ایک سب برانچ سمجھ لیں. اس میں جتنے بھی ہمارے ڈومیسٹک اینیمل ہیں، لائف سٹاک ہے، ان کی جو پروڈکشن ہے، ان کی کوالٹی جو ہے اس کو انہانس کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں.
ان کی ڈیزیزز کو پڑھا جاتا ہے اس میں، ان کی ڈیزیزز کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ان کی مختلف جو اینٹی بایوٹکس ویکسین وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں، تاکہ جو ہے اینیمل جو ہے ہمارے ڈومیسٹک اینیمل جو ہے ان کی جو ہے بہتر جو ہے وہ ان کی بہتر دیکھ بھال ہو اور ان سے زیادہ فائدہ ہو ڈومیسٹک اینیمل، تاکہ ہم ان سے زیادہ اگر میٹ ہے تو میٹ لے سکیں، اگر ملک کی بات ہے تو ان سے زیادہ ملک حاصل ہو. تو یہ سارے کا سارا جو ہے اینیمل سائنسز میں ہم پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی خوراک کے بارے میں پڑھا جاتا ہے. پٹ جو فوڈ انڈسٹریز ہیں ان میں یہ ایک جو آپ کے اینیمل سائنس میں جو ڈگری حاصل کرتے ہیں وہ پٹ فوڈ انڈسٹریز میں ڈفرینٹ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو کہ ان کی ویکسینز تیار کرتی ہیں مختلف اینیملز کی، اور اسی طرح وہ جو ہے وہ ویٹرنری ہاسپٹلز جو اینیمل کے جو ہاسپٹل ہوتے ہیں ان میں ویٹرنری ڈاکٹر کے طور پر وہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایف ایس سی کے بعد اسی طرح جس طرح ایف ایس سی میں بایولوجی پڑھو تو وہ بی ایس اینیمل سائنس میں وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس طرح وہ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہارٹیکلچر. اب ہارٹیکلچر کیا ہے؟ پریکٹس آف مینجمنٹ اینڈ کلٹیویشن آف گارڈن از نون ہارٹیکلچر. یعنی گارڈن جو ہے مختلف، یعنی ہارٹیکلچر کو اگر اردو میں باغبانی، تو گارڈن کے اندر مختلف فروٹس جو ہیں ان کی مینجمنٹ، ان کی ترتیب، اسی طرح فلاورز، ویجیٹیبلز اور اسی طرح مختلف نرسریز کی مینجمنٹ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس لیے انہانس کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے دا کوالٹی آف فروٹس، fruit, flower, vegetables. جو ایک ہارٹیکلچرسٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نرسریز ہے اس کی ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے، اس کے اندر اگر کوئی جو وہ پلانٹس جو ہے وہ لگا رہا ہے تو ان کی کیا ترتیب ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے، ان کو کس طرح جو ہے روز کے اندر لگانا ہے، اور اسی طرح مختلف جو ہے آرٹیفیشل جو ہے یعنی سجاوٹ جو ہے وہ ایک خاص ایریا کے اندر بن کر کے جو مطلب ایک نرسری جو ہے بنائی جا رہی ہے، اس کے اندر ڈفرینٹ فلاور جو ہے وہ جو ڈیکوریشن کے جو ہے لگائے گئے ہیں. اسی طرح ایک جو مطلب پارک جو ہوتے ہیں مختلف پارک، ان کی ڈیکوریشن، ان کے اندر فلاور کی ترتیب، تو یہ ساری ڈیزائننگ جو ہے ایک ہارٹیکلچرسٹ جو ہے سے واقف ہوتے ہیں. اسی طرح پیسٹ مینجمنٹ، یعنی جتنے بھی پیسٹ جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو آپ کے فروٹس جو ہیں ان کے پلانٹس کو جو یعنی ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کے اوپر پیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ان کے اوپر کون سی پیسٹیسائڈ استعمال کرنی ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک ہارٹیکلچرسٹ جو ہے اس میں ماہر ہوتے ہیں. تو اس کے جو پروفیشنل کورس ہیں یہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر یہ سکھائے جاتے ہیں. ایف ایس سی کے بعد یعنی ہائر سیکنڈری اسکول لیول کے بعد آپ جو ہیں اس کا جو ہے کورس کر سکتے ہیں. اور یہ جو ہارٹیکلچرسٹ ہے یہ مختلف کمرشل نرسریز، روڈ سائڈز کے ساتھ ساتھ جو پارکس ہوتے ہیں مختلف جو ڈیکوریشن کی جاتی ہے فلاورز کے ساتھ، اسی طرح جو مختلف فلاورز نرسریز جو ہوتی ہیں، فروٹ نرسریز جو ہوتی ہیں، اور فروٹس جو ہیں ان کی کوالٹی اور ان کی کوانٹٹی کو انہانس کرنے کے، یہ سارا کچھ جو ہے اس ہارٹیکلچر جو ہے اس میں سکھایا جاتا ہے. تو نیکسٹ جو ہے وہ ہے فارسٹری. فارسٹری جو ہے یہ کیا ہے؟ فارسٹری جو ہے سائنس آف کیئرنگ، مینیجنگ، پلانٹنگ آف فارسٹ. یعنی اس میں آپ فارسٹ کی ترتیب، ان کی دیکھ بھال، ان کی پلانٹنگ، ان کی پلانٹیشن، نئے فارسٹ کی پلانٹیشن، تو سارا کچھ جو ہے یہ ہم پڑھتے ہیں اس میں. تو کیسے فارسٹ کو ان کی پلانٹیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی کیئرنگ، مینجمنٹ آف فارسٹ، تو یہ سارا ہم فارسٹری کے اندر پڑھتے ہیں. جو فارسٹری جو ہے یہ یعنی اس
شعبے میں کیا کرنا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو اگر جا رہا ہے تو وہ FSC میں اگر بایولوجی پڑھی اس نے تو اس کے بعد جو ہے جو فارسٹری جو ہے فارسٹ کالج پشاور اگر KPK کی بات کریں تو اس میں BSc فارسٹری ہوتے ہیں. اسی طرح ماسٹر جو ہے فارسٹری میں ہوتے ہیں. اسی طرح ایبٹ آباد کے اندر ان کا ایک فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کا ایک اسکول ہے جو فارسٹ کالج ہے. تو اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ کورسز جو ہیں وہ فارسٹری سے ریلیٹڈ یعنی آپ کو پلانٹس کی مینجمنٹ کے بارے میں بتایا جاتے ہیں, کیسے ان کی یعنی نئی پلانٹیشن کرنی ہے, ان کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے, اور باقی جو ہے سارا کچھ جتنی بھی جو ہے ڈفرینٹ پلانٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, کون سا پلانٹ کہاں پر ہوتا ہے, ان کی ہیبیٹیٹ کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ فارسٹری کے اندر پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے یہ FSC کے بعد یعنی جس نے FSC میں بایولوجی پڑھی ہو تو وہ یہ کورسز کر سکتے ہیں, فارسٹ کالج سے کر سکتے ہیں, جو پشاور میں فارسٹ جو کالج ہے اس میں سے کر سکتے ہیں. تو یہ شعبہ جو ہے کیوں یہ ضروری ہے. اب فارسٹ جو ہے یہ ہمیں عمارتی لکڑی دیتے ہیں, ٹمبر, اسی طرح یہ سورس آف ریکریشن ہے, اور اسی طرح یہ وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ ہے, اور اسی طرح اگر ایٹماسفیئر کو دیکھا جائے تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے یہ ریڈیوس کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں, اور اسی طرح آکسیجن ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ فارسٹ سے ہمیں آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ایک جو ڈپارٹمنٹ ہے فارسٹری تو یہ سارا فارسٹ ہے یعنی پلانٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو نیکسٹ جو ہے فارمنگ. اس فیلڈ میں جو ہے فارم جو ہے فارم آر ڈیولپ اینڈ مینٹین فار اینیمل بریڈنگ, پولٹری, فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. دیکھیں اگر اپنے ارد گرد بھی نظر میں تو ڈفرینٹ پولٹری فارمس ہوتے ہیں, وہ ہماری جو ہے جتنی بھی نیڈس ہیں فار ایگزامپل میٹ کی تو وہ ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے, اگر وہ ایگ کے لیے کیے جاتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹس جو ہیں ہمیں ایگس دے رہے ہیں, انہوں نے ہینس رکھی ہوئی ہیں کافی ساری, اور وہ ایک خاص ایریا کا ایریا ہے, اس کے اندر وہ انہوں نے ایک ان کو سوٹیبل انوائرمنٹ دیا ہے, اس کے اندر انہوں نے واٹر کا ایک باقاعدہ انتظام کیے ہوئے, فروٹس, ان کی میٹ, اور اس طرح ان کی ویکسینیشن کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں شیپ فارم جو ہوتے ہیں اس کے اندر بریڈنگ, شیپس کی بریڈنگ کی جاتی ہے, ان سے ان کی نئی نسل جو ہے اچھی قسم کی کوالٹی جو ہے حاصل کرنے کے لیے ڈفرینٹ جو ہے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں. ریسرچرز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, ان کی انٹر بریڈنگ, کراس بریڈنگ کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اگر پولٹری فارم جو ہے پولٹری فارم کو دیکھا جائے تو جو ہمیں صرف میٹ کے لیے ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک کورڈ ایریا ہوتا ہے, اس کے اندر ان کے ٹیمپریچر کا خیال رکھا جاتا ہے, چوزے کو جتنا ٹیمپریچر چاہیے اس کے لیے جتنا انوائرمنٹ جو سوٹیبل انوائرمنٹ ہے تاکہ اس کی جلد سے جلد جو ہے وہ گروتھ ہو سکے, اچھی گروتھ ہو سکے. اسی طرح اس کی ویکسینیشن کا خیال رکھے جاتے ہیں, اس کے جو جتنی بھی جو ہے اس کی غذائی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھے جاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے, فارمنگ. یعنی فارم آر ڈیولپ اینڈ مینٹین for poultry, animal, fruits and vegetables. تو ایک اسٹوڈنٹس جو ہے یہ یعنی FSC کرنے کے بعد اس نے بایولوجی پڑھی ہو تو یا ایک اسٹوڈنٹ جس نے اینیمل سائنس میں BSc کیا ہو یا ایگریکلچر میں تو وہ اس فیلڈ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ فیلڈس اور بھی ہیں جن میں ایک بایولوجی کا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, جن کو فار ایگزامپل نرسنگ ہے, فورینسک سائنس ہے. فورینسک سائنس میں یہ کیا جاتا ہے کہ کریمنلس جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کریمنلس کو ٹریس کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل DNA ٹیسٹ کر رہے ہیں, بلڈ سیمپل کے ذریعے کر رہے ہیں, فنگر پرنٹ کے ذریعے کر رہے ہیں, اور مختلف جو ہیں وہ پیتھالوجی جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے یعنی لیب کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ جو فار ایگزامپل بلڈ ٹیسٹ ہے, مختلف ٹیسٹ اور ڈفرینٹ لیبس ہیں ان میں جو تو یہ ڈفرینٹ کورسز ہیں. اور اسی طرح مختلف جو ہے نرسنگ کے کورسز ہیں اور کورسز ہیں تو میڈیکل سے ریلیٹڈ, تو ان فیلڈ میں بھی انسان جا سکتے ہیں. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس کیریئر ان بایولوجی. تو امید ہے اسٹوڈنٹس کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.